اوپر ذمہ داری بھی دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ اور پرنسپل کا آنر ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ، ایک ٹیچر کا آنر ایک کلرک سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک پرنسپل کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک کلرک سے زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں ساری دنیا میں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ آج کیونکہ دنیا میں تعداد بڑھ رہی ہے، ابھی 8 بلین سے زیادہ ہے، اور مسلمان کی تعداد تو ماشاءاللہ 25% سے زیادہ ہو گئی، 2 بلین سے زیادہ ہو گئی۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ جائیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ہماری تعداد بہت ہے لیکن ہم چھاک کی طرح ہیں، ول بی لائک فراک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، کالا سونا دیا ہے۔ میرے نزدیک آج سب سے امیر انسان بل گیٹس اور جیف بیزوس نے ہمارے مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جگہ سے پیٹے جا رہے ہیں اور ہم کو سب لوگ فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں، اور 57 ملک ہونے کے باوجود، 57 مسلمان میجر ملک ہونے کے باوجود ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ جب ہم پہ اٹیک کرتے ہم فلسطین کی دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ سب اسی لیے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور گئے۔ پہلے دیکھیں گے آپ، اللہ کے رسول کا دور تھا، خلفاء راشدین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، ہم تعداد میں کم تھے لیکن ہم ٹاپ پہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے۔ مسلمان اتنی چوٹی پہ تھے کہ اگر آپ کو سائنس ٹیکنالوجی سیکھنا ہے تو لازم ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جاننے کے لیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی فرقے ہیں۔ شریعہ یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان اٹھاؤ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو میری التجا ہے کیا یہ فرقہ بندی ہم کم کریں اور اللہ کی رسول کے قریب آئے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر ہمارا دل بڑا ہے تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ ہمارا دل بڑا ہے اگر ہم کمپرومائز کرتے اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہمارے عمل پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ پر ہمیں یکساں ہے۔ یہ اکثر اس کے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے۔ لیکن یہ آیت باقی غیر مسلم کے لیے بھی لاگو ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، ہر غیر مسلم کے لیے لاگو ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپس میں جب مسلمان میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، ماسٹر کی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے
कि अगर हम अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को आगे रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर मैं जानता हूं कि यहाँ के सब लोग तौहीद मानते हैं और मैं तौहीद पे तकरीर दूं, क्या फायदा? मैं भी 1%, 2% आपको फायदा होगा। लेकिन जब हम तौहीद की बात करते हैं और दिगर फिरके वाले को दावत देते अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, और छोटी छोटी इख्तिलाफ को बाजू रखते हैं, तो आप देखेंगे आपकी दावत और मकबूल होगी। और ये उसूल है कि फितना कत्ल से और बदतर है। तो आप देखेंगे कि मैं शेख दीदार साहब से मुतासिर हुआ और दावत के मैदान में आया, तो पहले जब शुरू किया मैं एकदम नरम था, कोई रिजल्ट नहीं। फिर मैं माशाअल्लाह एकदम शेर बना दीदार साहब से ज़्यादा। उसके बाद पता चला जो आयत मैं पढ़ता हूँ, उदू इला सबील रब्बिक हिकमा, हिकमा से बात करो, कभी नरम, कभी गरम, कभी सख्त, लेकिन अक्सर नरम होनी चाहिए। ज़रूरत है तो शेर के जैसी बात करो, लेकिन शेर को गरजने की ज़रूरत नहीं। वो जंगल में आ जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये शेर है, गरजने की ज़रूरत नहीं। तो हम अगर इस तरीके से, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आए, ना कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ करे। अगर मैं चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ करे तो दुनिया में शायद मुझे थोड़ा शोहरत मिल जाए, लेकिन आखिरत में बहुत मुश्किल है। हमारी रजामंदी है अल्लाह की रजामंदी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अकीदे पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, कभी भी नहीं कहता हूँ और कभी नहीं करूँगा। आपने देखे जब इस्लामाबाद में ख़वातीन आ गए तो मैं मेरे हिजाब नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं उतर गया, दुनिया मुझे गाली नहीं चलेगी। और अगर मैं कुरान हदीस पे सख्त हूँ, ज़रूरी नहीं हर इंसान सख्त हो। आप जब दावत देंगे तो अल्लाह की तरफ बुलाओ, लेकिन नहीं मैं जैसा हूँ, मैं ही सही हूँ, ये प्रॉब्लम, मैं भी सही हूँ बोलना चाहिए। और इख्तिलाफ है जब, एक होता है फर्द, एक होता है अफजल। तो फर्ज के ऊपर आप जोर दो, मुझे एतराज नहीं। अफजल पे क्यों जोर दे? आप अफजल पे जोर देने जाते हैं तो क्या होता है? इख्तिलाफ होता है, आपस में झगड़ा होता है, फितना पैदा हो जाता है। तो आपको, और आप बड़े बड़े उल्मा से जब मिलेंगे, मिसाल के तौर पे आप अगर मदीना यूनिवर्सिटी जाएंगे, उनके उल्मा के साथ बैठेंगे, मिसाल के तौर पे शेख सऊद अशरफ, माशाअल्लाह जितने अइम्मा हैं हरम के, मैं सबसे ज़्यादा उनकी इज्जत करता हूँ। और जब वो बम्बई में आए तो हम उनको मुख्तलिफ मसाजिद में लेके गए, हनफी के, शाफी के, अहले हदीस के, जमात इस्लामी के, और वो माने बोले जाना चाहिए और सब लोग एहतराम करते क्योंकि वो इमाम काबा है। और हम जानते हैं कि जब आप मुसाफिर हैं तो अफजल है कि असर की नमाज 4 रकात की 2 रकात होती है। जब वो गए हनफी मस्जिद में तो वहाँ इख्तिलाफ हुआ, तो उन्हें बोले नहीं मैं 4 पढ़ूंगा, उन्हें नहीं कहा 2 ही पढ़ूंगा, अफजल ही करूंगा। क्योंकि अगर वो कहते थे नहीं मैं 2 ही पढ़ूंगा, क्योंकि 4 पढ़ना भी जायज़ है, अफजल है 2 रकात पढ़ना। तो ऐसे मौके पे एक आलिम या एक मुसलमान को जानना चाहिए क्या अफजल है, क्या फर्ज है। मेरा उसूल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जी नाज़रीन, मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर